تاریخ کربلا جوائن کرنے کے لیے آواز کربلا سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میری آج کی خاص ویڈیو ان زائرین کے لیے ہے کہ جو الگ الگ ممالک سے الگ الگ خطرناک رستوں سے گزرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کا کہ سلیمان امیش سے منقول ہے کہ اس نے کہا کہ میرا ایک ہمسایہ تھا جس کے گھر میں میرا بہت ہی آنا جانا تھا کہ شب جمعہ میں اس کے پاس گیا اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے متعلق پوچھا۔ اس شخص نے کہا کہ یہ بدعت ہے اور ہر بدعتی گمراہ ہے اور ہر گمراہ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب سلیمان کا کہنا ہے کہ مجھے بہت ہی غصہ آیا، میں غصے میں اس کے پاس سے اٹھا اور اپنے آپ سے کہا کہ صبح اس کے پاس پھر سے جاؤں گا اور اسے امام حسین علیہ السلام کے فضائل سے آگاہ کروں گا۔ اگر اس نے پھر سے انکار کیا تو میں اسے قتل کر دوں گا۔ صبح کے وقت وہ کہتا ہے کہ میں اس کی تلاش میں نکلا، اس کے دروازے پر دستک دی اور اس کا نام لے کر صدا دی۔ اس کی بیوی نے کہا میرا شوہر تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے گیا ہوا ہے۔ اب سلیمان محو حیرت ہوا، پشیمان ہوا اور کہتا ہے کہ میں حیرانگی کے عالم میں مولا حسین کی زیارت کرنے کے لیے اس کے پیچھے چلا گیا۔ اب کہتا ہے جب میں حرم میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ وہ سجدے کی حالت میں گریا کر رہا ہے اور توبہ و استغفار میں مشغول ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اس نے سر کو سجدے سے اٹھایا تو میں نے اسے کہا کل رات تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے منکر تھے اور اسے بدعت سمجھتے تھے، اب خود زیارت کرنے کے لیے آئے ہوئے ہو۔ اس نے جواب میں کہا سلیمان مجھے ملامت مت کرو، کل رات تک میں مولا حسین کی زیارت کا منکر تھا، لیکن رات میں نے خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے میں وحشت زدہ ہو گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا کہ میں نے درمیانے قد و قامت کے ایک جلیل القدر شخص کو دیکھا کہ جس کے رعب و عظمت کے سبب مجھے اس کے جلال و جمال اور کمال کی تعریف کی قدرت نہیں ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کا ایک گروہ اس کے ارد گرد موجود تھا اور اس کے پاس ایک ہستی تشریف فرما تھی جس کے سر پر ایک تاج تھا۔ میں نے غلام سے آگے بڑھ کے پوچھا کہ یہ ہستیاں کون ہیں؟ اس نے کہا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں اور دوسرے ان کے وسیع علی مرتضیٰ ہیں۔ میں نے غور سے دیکھا تو مجھے ایک نوری ناکہ زمین و آسمان کے درمیان حرکت کرتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ نورانی ناکہ کس کا ہے، اور پھر سے میں نے غور سے دیکھا کہ دو ہستیاں اس پر موجود تھیں۔ میں نے پوچھا یہ ناکہ کس کی ہے، تو آواز آئی کہ ایک خدیجہ الکبریٰ کی ہے، فاطمہ الزہرا کی ہے۔ میں نے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ جواب ملا حسن ابن علی ہے۔ پھر میں نے پوچھا یہ جا کہاں پر رہے ہیں؟ جواب ملا یہ سید الشہداء حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں جو کربلا میں حالت مظلومی میں شہید کر دیے گئے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں نے اس وقت چاہا کہ میں بھی اس نورانی قافلے کی طرف بڑھوں کہ جس میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا بھی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس دوران دیکھا آسمان سے کچھ رکے زمین کی طرف گرے۔ میں نے پوچھا یہ رکے کیسے ہیں؟ جواب ملا ان رکوں میں لکھا ہے کہ شب جمعہ امام حسین علیہ السلام کے زائرین کے لیے اللہ نے امان قرار دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے بھی چاہا کہ ان رکوں میں سے ایک رکا اٹھا لوں۔ جواب ملا تو کہتا تھا کہ زیارت حسین بدعت ہے، تمہیں یہ رکا نہیں مل سکتا جب تک تو اس ہستی کے فضائل و شرف حاصل نہ کر لے اور اس کی زیارت کے لیے نہیں جاتا۔ اب وہ کہتا ہے کہ اچانک ایک ہاتف غیبی نے ندا دی کہ آگاہ ہو جاؤ، ہم اور ہمارے شیعہ بہشت کے درجہ عالیہ میں ہوں گے۔ وہ کہتا ہے پس میں خوف و وحشت کے سبب بیدار ہو گیا اور اسی لمحے اپنے سید السردار امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ارادہ کر لیا۔ اے سلیمان اب میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں اور اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں کہ سلیمان خدا کی قسم میں جب تک زندہ رہوں گا مولا حسین کی زیارت کبھی نہ ترک کروں گا۔